ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا الله لا إله إلا هو يحيى يقول رضي الله سورة محمد سورة محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک ایسے وقت میں جب سویڈن میں قرآن مجید کی گستاخی سے پوری دنیا میں امت مسلمہ کے دل رنجیدہ اور مغموم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتے ہیں، جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس کو اگر دنیا کے بڑے بڑے ادارے رپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو شاید ہمیں بھی یقین نہ آتا اور آپ بھی یقین نہ کرتے۔ یہ بچہ، اس کا تعلق الجزائر سے ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور الجزائر کے سب سے بڑے میڈیا گروپ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ دیگر عرب میڈیا چینلز بھی اس بچے کا انٹرویو کر رہے ہیں یا اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس بچے کے متعلق اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ 2 سالہ بچہ، یعنی 2 سال اس کی عمر ابھی ہوئی نہیں ہے، 2 سال سے کم عمر ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی جو بھی آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کے آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ بچہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام سورتوں کے نام بتا سکتا ہے، اسی طرح سورہ ناس سے لے کر سورہ بقرہ تک یعنی الٹ بھی تمام سورتوں کے نام بتا دیتا ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھی جاتی ہے اس کی اگلی آیت پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے، اس بچے کا تیسرا عجیب و غریب کارنامہ یا کرامت کہہ لیجئے یا اللہ کا اس بچے کے ذریعے سے معجزہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے مشائخ کرام، قراء کرام، عالمی قراء کرام کی آواز کو شناخت کر لیتا ہے، ان کی آواز کو سن کے ان کا نام بتا دیتا ہے۔ اور یہ بچہ سعودی عرب میں ہونے والے سب سے بڑے تلاوت قرآن مجید کے مقابلے میں کم عمر ترین حافظ کے طور پر، قاری کے طور پر، مشارق کے طور پر شرکت کر چکا ہے۔ اس کو سند مل چکی ہے، یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم سعودی عرب کا رمضان المبارک میں جہاں تقریباً تمام اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں چنیدہ اور منتخب قراء کرام آتے ہیں، وہاں یہ دودھ پیتا بچہ گیا اور سند لے کر لوٹا۔ یہ بچہ اب حدیث مبارکہ کو بھی یاد کر رہا ہے، ناظرین پڑھ رہا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اگرچہ کئی بار دعوے کیے گئے لیکن وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا، عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ ایک ایسی سچی داستان ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب قرآن مجید پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اس کی گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے دل رنجیدہ ہے، غمناک ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتہائی شاندار معجزہ سامنے آیا ہے جو آج تک شاید ہمیں تو معلوم نہیں، تاریخ انسانی میں کسی کتاب میں اور کسی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ 2 سالہ بچہ جو کوئی لفظ نہیں بول سکتا، بمشکل کبھی اگر ہم اسے سکھاتے ہیں تو وہ ماما یا بابا کہنا سیکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بچہ کوئی اور کلام نہیں کرتا، یہ بچہ کوئی اور عربی لفظ نہیں بولتا، کوئی اور زبان نہیں بولتا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اس کا دل اور اس کا شرح صدر ایسا ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے، آیت پڑھو تو آگے آیت پڑھتا ہے، قراء کرام کے نام بتاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ ظاہر ہے یہی قرآن مجید میں موجود ہے کہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو گویا کہ یہ ایک پیدائشی حافظ قرآن ہے، اسے پیدائشی حافظ کا نام اسے نام دیا جاتا ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں سوشل میڈیا پر اس بچے کے والدین کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کے ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی والدہ کے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا تو انہوں نے کچھ خواب دیکھے، اس خواب میں کچھ صحابہ کرام نظر آئے، انہیں ایک سفید دیوار نظر آئی، وہاں ایک موتی لگا ہوا تھا، تو جناب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موتی لے لیجئے۔ میں نے یہ موتی لے لیا۔
اب جب یہ بچہ اس بچے کے منہ سے اس طرح کے کلمات نکلے، قرآن مجید کی آیات نکلی، یہ ہر سجدے کے مقام پر قرآن مجید کے یہ سجدہ بھی کرتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے مطابق والدہ پہلے تو پریشان ہو گئی کہ شاید کچھ لوگوں نے کہا کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کے پاس لے کر جایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا اس کو جنات کا سایہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس لے کر گئی، جب عالم دین نے جنات کے ازالے کے لیے اس پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس بچے نے بھی آگے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عالم دین نے بتایا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نادر نمونہ دنیا کے سامنے لایا گیا ہے، اس کو اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بچہ اس وقت یقیناً ایک ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے سامنے قرآن مجید کا معجزہ کھڑا کیا ہے، جس سے مسلمانوں کے دل قرآن مجید کے اور قریب ہوتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں فرحت تازگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں انہیں بھی میرے اللہ نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے، ان دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو جس قرآن مجید کو تم ماننا نہیں چاہتے، اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک ایسا چیلنج دے دیا گیا ہے۔ تمہاری سائنس، تمہاری ترقی آج تک تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ایک شیرخوار بچہ وہ تو عام زبان نہیں بول سکتا، لیکن یہ میرے اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ یہ بچہ قرآن مجید کا قاری قرآن بھی ہے، قرآن مجید کا شاندار قاری ہے، شاندار حافظ ہے، اور محافظ بن کے سامنے آیا ہے۔ یقیناً یہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک وقت ہے، مبارک لمحہ ہے، اور اپنے ایمان پر، اپنے قرآن پر، اپنے یقین پر ڈٹ جانے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے سے دین کا بہت کام لے۔ امت مسلمہ کی آنکھیں یقیناً اس خبر کو سن کر دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اور قرآن پر اور اللہ پر اور آخرت پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صاحب قرآن پر ان کا یقین اور مستحکم ہوگا، اور یہ دلیل بن کے سامنے آیا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک سچا دین ہے، قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ یہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات اب انشاءاللہ ظاہر بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین، یقیناً آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا سچا سپاہی بنائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کے متعلق کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔